اب یہ جو پیدائش کا واقعہ ہے یہاں سے آپ کی کتاب سے پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے. یہ دوشنبہ سوموار کو کہتے ہیں، پیر کے دن کو کی صبح تھی اور ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ. سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا. چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا. اس روز اپریل 571 کی 22 تاریخ تھی، 22 اپریل کو، اور 571 عیسوی کی تاریخ تھی. پیدائش کے وقت داعیہ کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف، نام سنا ہوا ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، ٹھیک ہے، مسند احمد کی روایت ہے، یہ نیچے اس کا ریفرنس موجود ہے. پھر والدہ نے عبد المطلب کے پاس آپ کی پیدائش، عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پاس آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی. وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی. یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عرب تو بہت زیادہ گمراہیوں میں پڑ گئے تھے، یہ 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کرنا یہ سب ان کو کیسے یاد رہا؟ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ عرب کا جو یہ دستور سنت ابراہیمی کے مطابق تھا. اگرچہ وہ مشرک تھے لیکن ان کے اندر ابھی بھی کچھ سنت ابراہیمی موجود تھی. عرب کا یہ دستور جو تھا نا، 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کرنا، یہ سنت ابراہیمی پر تھا. گو کہ وہ مشرک تھے سارے، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا کچھ اثر نظر آتا تھا. جیسے کہ یہ حج بھی کیا کرتے تھے، حج میں بھی کچھ آثار تھے. اچھا، لبیک بھی بولتے تھے لیکن لبیک میں شرکیہ کلمات شامل ہو چکے تھے، شرک کی ملاوٹ شامل ہو گئی تھی. اب جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے جو جسم سے نور نکلا تھا، اس نور سے آپ دیکھیے کہ ملک شام کے محل روشن ہو گئے تھے. یہ ایک معجزہ ہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہوا تھا، لیکن اس چیز کو کوئی سمجھ نہ سکا. بذریعہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی اور وہ بات حدیث میں بھی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھیں. وہ حبشن تھی اور ان کا نام برکت تھا. اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی. پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی ام ایمن، حبشیہ تھی، اور اسامہ بن زید کی ماں بھی تھی. اسامہ بن زید جانتے ہیں آپ؟ اسامہ بن زید کو زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید. زید بن حارث جو تھے ان کی پہلی شادی ام ایمن سے ہوئی تھی اور ام ایمن کو اسامہ بن زید پیدا ہوئے تھے. یہ جو ام ایمن تھیں ان کی بھی پہلے شادی ایک صحابی سے ہوئی تھی جن سے ایمن نامی بیٹا پیدا ہوا تھا، اس لیے یہ ام ایمن کہلائی جاتی تھی. ٹھیک ہے، پھر ان کی شادی زید بن حارثہ سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے جن کو آپ نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، ان سے ان کی شادی ہوئی اور ان کے نکاح کے نتیجے میں اسامہ بن زید پیدا ہوئے تھے. پھر زید بن حارثہ نے دوسری شادی کی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے، جن سے طلاق ہوئی، اور طلاق کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش اپنی کازن سے شادی کی تھی.
جو کہ انشاءاللہ آپ سیرہ میں آگے یہ واقعہ آئے گا اور پڑھیں گے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال تھی. 57 ایئرز اولڈ تھے آپ. ان کا نام برکت تھا اور یہ عبداللہ بن عبد المطلب کی خادمہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والد کی وفات کے بعد آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تو ام ایمن ان کی دیکھ بھال کرنے لگی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے تھے تو آپ ہی نے ان کو آزاد کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو آزاد کیا تھا. اب چونکہ یہ لونڈی تھی اور زید بن حارثہ کون تھے؟ غلام تھے نا, تو ان کی آپس میں شادی کی گئی تھی. آپ جانتے ہیں اسامہ بن زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت کرتے تھے؟ اسامہ بن زید جو تھے نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بچے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ محبت کرتے تھے حضرت اسامہ سے کہ اگر آپ گود میں بٹھاتے نا تو ایک طرف اسامہ کو بٹھاتے اور ایک طرف امام حسن اور حسین کو بٹھاتے. بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. مسلم کی روایت میں آتا ہے. اچھا, یہی ام ایمن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ اس وقت بھی تھی جب وہ آپ کو لے کر مدینہ کے سفر پر نکلی تھی. انشاءاللہ یہ بات آپ آگے پڑھیں گے دوبارہ کہ آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا تھا مدینہ کے لیے, اور اس سفر میں ام ایمن ساتھ تھی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس تھی. اس سفر کا مقصد یہ تھا بنو عدی بن نجار میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال والوں سے ملانے لے جایا جائے. اسی راستے میں جب واپس آ رہی تھی آمنہ مدینہ سے تو مکہ واپس آتے ہوئے مقام ابوا پر پہنچی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کو وہیں دفن کیا گیا. اس وقت بھی ام ایمن ہی ساتھ تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالنے والی بھی یہی تھی, اور سنبھال کر ان کے دادا تک پہنچانے والی بھی یہی تھی, کیونکہ راستے میں والدہ فوت ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ باتیں دوبارہ بھی دہرائی جائیں گی, لیکن چونکہ ام ایمن کا آپ کے سامنے تعارف کرانا تھا تو یہ کچھ وضاحتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں. تو آپ اچھے سے پہچان گئے ام ایمن کو. کون تھی ام ایمن؟ سب سے پہلے تو ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی. ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اب آپ کے والد تو زندہ نہیں تھے. ٹھیک ہے, وہ تو وفات پا گئے تھے, تو ام ایمن ہی ان کو گود کھلایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہو کر ان کو خود آزاد کیا تھا. ان کو آزاد کیا تھا. ان کا اصل نام برکت تھا. اچھا, ام ایمن کیسے پڑا؟ ان کی شادی سے پہلے, زید بن حارثہ سے پہلے, ایک صحابی سے ہوئی تھی جن کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام ایمن تھا, تو یہ ام ایمن کہلائیں. لیکن جب زید بن حارثہ سے ان کی شادی ہوئی تو پھر ان کو ایک اور بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام کیا تھا؟ اسامہ بن زید. ٹھیک ہے, اچھا, زید بن حارثہ کی ایک اور شادی ہوئی حضرت زینب بنت جہش سے. کیا وہ شادی چلی؟ نہیں, وہ طلاق کے ساتھ ختم ہو گئی. اور پھر حضرت زینب سے شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. جو کوئی اپنا ہوتا ہے نا, اپنا بہت پیارا ہوتا ہے تو اس کی ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے. اور یہ اتنی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے نا تو بہت رویا کرتی تھی ام ایمن. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا, آپ اتنا روتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو کہتی ہیں وحی آنا بند ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, وحی آنا بند ہو گئی. آپ دیکھیں یہ لونڈی تھی, اس کے باوجود بھی کتنی سمجھدار تھی. یہاں آزاد لوگوں کے اتنے دماغ نہیں چلتے, یہ لونڈیاں تھیں, اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر جو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہوئی تھی, آپ کا دیکھنا آپ کو, اور پھر دیکھیں دور نبوت بھی پایا, کتنی طویل عمر پائی انہوں نے, دور نبوت پایا, پھر مسلمان ہوئی اور ہجرت بھی کی. دیکھیں تو صحیح کتنے بڑے بڑے نیک عمل ان کے نامہ اعمال میں ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی 5-6 مہینے کے بعد وفات پاتی ہیں.
پھر یہ جو رضاعت کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. یہ ثویبہ جو ہیں یہ ابو لہب کی لونڈی تھی. اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا. ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا. لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضائی بھائی ٹھہرے. حضرت حمزہ جو تھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے. حضرت حمزہ بن عبد المطلب چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے. اور ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے. اور اس کے علاوہ مسروح جو ثویبہ کا اپنا ذاتی بیٹا تھا، سگا بیٹا تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی بنا. تو اب آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں کے نام بھی یاد کرنے ہیں. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، ہاں آپ کے رضائی بھائی بہن تھے. اور آگے انشاءاللہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس جائیں گے تو ان کے بچے بھی، چونکہ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں گی تو ان کے بچے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن کہلائے. تو اب تک 3 نام آ چکے ہیں، مسروح، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی. اب یہ ثویبہ جو ہیں ان کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ ثویبہ جو تھیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کے ساتھ دودھ پلایا تھا. یہ وہ خاتون تھیں جن کی گود میں اس وقت ان کا بیٹا مسروح بھی پرورش پا رہا تھا. اس سے پہلے ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا تھا اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا. یہ بات حلیمہ کے ساتھ آپ کے بنو سعد جانے سے پہلے کی ہے. پھر آپ دائی حلیمہ کے ساتھ بعد میں گئے تھے. پیدا ہونے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثویبہ کا دودھ پیا تھا. بخاری و مسلم میں ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے روایت ہے. اچھا، یہ سیرہ پڑھنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ سیرت میں امہات المومنین کی طرف سے آئی ہوئی احادیث کا بھی مطالعہ کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ تھیں، جتنی بھی امہات المومنین تھیں، ان کو گھریلو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تھی نا ان کے بارے میں پتا تھا، تو وہ احادیث ان کی طرف سے آئیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی ام حبیبہ بنت ابو سفیان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. انہوں نے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بہن عزہ بنت ابی سفیان سے شادی کر لیجئے. آپ نے فرمایا کیا تم اسے پسند کرو گی؟ انہوں نے کہا ہاں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنہا بیوی تو نہیں ہوں، یعنی میں ایک اکیلی تو نہیں ہوں، اور بھی بیویاں ہیں، تو میری بہن بھی اگر آپ کی بیوی بنے، اور میرے ساتھ بھلائی میں شرکت کے لیے میری بہن سے زیادہ کون اچھی ہو سکتی ہے. یعنی میں اپنی بہن کو سب سے زیادہ اگر بھلائی دینا چاہوں تو اس کی شادی آپ سے ہی کروا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ میرے لیے حلال نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آج کل یہ سن رہے ہیں کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سلمہ کی بیٹی سے؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے کہا اگر وہ میری گود میں میری پروردہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے. رضائی بھائی ابو سلمہ کی بیٹی ہے. مجھے اور ابو سلمہ کو ثویبہ نے دودھ پلایا. تم لوگ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو مجھ پر پیش نہ کرو. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. اور صحیح بخاری میں مزید اضافہ بھی ہے کہ ثویبہ کو ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا. ابو لہب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن یہ مسلمان نہیں ہوا تھا. اور ان کے تو عتاب پر ایک سورت اتری ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. ٹھیک ہے، جب ابو لہب مرا تو اس کے بعض رشتہ داروں نے اسے خواب میں بری حالت میں دیکھا. اس سے پوچھا تمہارا انجام کیسا ہوا ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے کوئی اچھائی نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ ثویبہ کو میرے آزاد کرنے کے بدلے مجھے یہاں سے پانی پلایا جاتا ہے. پھر اس نے انگوٹھے اور اس کے قریب کی انگلی کے درمیان ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے.
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو ابو لہب بھی بہت خوش ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ایسے بھائی کی اولاد پیدا ہوئی تھی جو اب زندہ نہیں تھا. بہت خوش ہوئے تھے سارے خاندان کے لوگ، اور اس خوشی میں انہوں نے، ابو لہب نے، اپنی بہت پیاری لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا اس خوشی میں کہ ہمارے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، جاؤ تمہیں آزاد کیا. اس آزاد ہونے کے عمل کی وجہ سے ویسے تو اس کی آخرت برباد ہے ابو لہب کی، چونکہ یہ ہم قرآن پاک میں اس کی دلیل پڑھتے ہیں نا، سورۃ اللہب جو اتری تھی. لیکن صرف اور صرف تھوڑا تھوڑا سا جو پانی کبھی پلایا جاتا ہے تو اس نے انگوٹھے اور اس کے قریب انگلی کے درمیان ایک چھوٹے سے سوراخ کی طرف اشارہ کیا، کہ بہت چھوٹا سا سوراخ بنا کے اشارہ کیا کہ یہاں سے مجھے پانی پلایا جاتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ثویبہ کو آزاد کیا تھا. یہ خواب ابو لہب کی وفات کے 1 سال کے بعد اس کے بھائی عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھا. یعنی یہ خواب بھی دیکھا تھا تو حضرت عباس نے دیکھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. یہ سارے بھائی ہیں نا آپس میں، حمزہ، عباس، اور اسی طرح سے ابو طالب، اسی طرح سے ابو لہب، عبداللہ. 10 بیٹے تھے نا، 10 بیٹوں میں سے کچھ نام تو فیملیئر ہو گئے ہیں، جانتے ہیں آپ اس کو. ویسے تو کوئی بھلائی نہیں دیکھی انہوں نے کہا، اور یہ بھی پھر بھی خواب تھا نا، ایک خواب تھا، لیکن بخاری کی روایت میں آ گیا یہ خواب. اور اس کو چونکہ بتانے والے جو تھے نا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس خواب کو بتانے والے، اور انہوں نے یہ خواب تقریباً 1 سال کے بعد دیکھا تھا. تو ثویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت تخفیف ہو گئی. جیسے کہ ابو طالب جو ہیں انہوں نے جو بہت سپورٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جہنم کے سب سے ہلکے درجے میں ہوں گے، لیکن جہنم سے خلاصی تو پھر بھی نہیں ہے. جہنم تو جہنم ہے. یہ اور بات ہے کہ عذاب میں کچھ تخفیف ہو گئی، لیکن عذاب تو پھر بھی جہنم کا ایک ہلکا سا عذاب ایسا ہے کہ جوتے کے تسمے آگ کے ہوں گے اور اس سے دماغ کھولے گا، ہانڈی کی طرح کھولے گا. جہنم کوئی معمولی جگہ تو ہے نہیں. تو یہ ان کا کچھ تعارف تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اب ایک دوسری خاتون جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، آپ کی کتاب سے تھوڑا سا پہلے دیکھیں گے، حلیمہ سعدیہ. عربی زبان میں سعدیہ نہیں کہتے، سعدیہ کہتے ہیں، دیہ یا کے اوپر شد لگا دیں. حلیمہ سعدیہ کی گود میں عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا. شہری باشندے یعنی جو شہر میں رہتے تھے. ایک بدوی تھے جو گاؤں میں رہتے تھے، وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے. اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دائیا کی تلاش تھی. یہ عبد المطلب سارے معاملات کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے، یہ دادا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست تھے. سارا ان کا جتنا بھی معاملہ تھا وہ خود دیکھا کرتے تھے. ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں. اچھا، یہ بنو سعد ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، یہ عربوں کے بڑے فصیح و بلیغ خاندان تھے. یعنی ان کی عربی زبان بہت خالص تھی، بہت ٹھوس تھی. بنو سعد بن بکر بن حوازن، یہ جو فیملی ہے، ان کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش بھی کیا گیا. مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی کہ شاید وہ فائدے ہمیں نہیں ملیں گے جو فائدے ایک ایسے بچے کو لینے میں ملیں گے جس کا باپ زندہ ہو. اب یتیم بچے کو لیں گے تو کیا فائدہ ملے گا. ایک خاتون حلیمہ بنت ابو ذویب کو جب کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو لے لیا کہ اب کچھ تو لے جائیں چلیں. چونکہ یہ اس سے ان کا گزر بسر چلتا تھا، جو اس گھر سے دودھ پلائی ملتی تھی نا اس سے ان کا گزر بسر چلتا تھا. گاؤں کی عورتیں تھیں، بچے ان کے بہت ہوتے تھے، اپنے بچوں کو بھی دودھ پلاتی تھی، اور اگر
اس دوران کوئی اور بچہ مل جائے مکہ کے شہر سے تو اس کو بھی ساتھ ساتھ دودھ پلاتی تھی. مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، جس کی ایک جھلک آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ، یعنی یہ ابھی آگے ہی آئے گا. حضرت حلیمہ کے والد ابو ذویب کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے. حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اسی فیملی سے تعلق رکھتے تھے جن کی عربی زبان بہت خالص تھی. اس طرح حارث کے بچے اور بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن ہوئے، جن کا نام یہ ہے: عبداللہ، انیسہ اور جدامہ. ان کا لقب شیمہ ہوا اور یہ اسی سے ہی مشہور ہوئی تھیں، اور وہ قدرے بڑی اور آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھیں. تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی یہ 3 بہن بھائی ہو گئے: عبداللہ، انیسہ اور جدامہ. 3 پہلے پڑھے آپ نے، 3 اور آ گئے. اب آپ دیکھیے کہ ان کے والد تو نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن رضائی والد مل گئے. والدہ بھی آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ بہت جلدی وفات پا جاتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 برس کے تھے، لیکن ان کی رضائی والدہ کافی عرصے تک زندہ رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بھی ہوئیں، تب تک بھی زندہ رہیں اور اپنے بیٹے سے ملنے آیا کرتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا کرتی تھی. تو یوں اللہ تعالیٰ نے سگے ماں باپ تو بہت جلدی لے لیے، لیکن رضائی رشتے بڑے نصیب کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ اکلوتی اولاد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلوتی اولاد تھے. درہ یتیم کہا جاتا ہے آپ کو، درہ کہتے ہیں موتی کو. تو ایک اکیلا موتی جو سیپ میں ہوتا ہے نا، اس کو درہ کہتے ہیں. درہ یتیم تھے، ایک ایسا موتی جو یتیم پیدا ہوا ہے. ایک کی بچہ، لیکن اتنے سارے بھائی بہن اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے رشتے سے دے دی. حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش. جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا. حلیمہ کا بیان ہے، خود حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب وہ مکہ آئیں تو قحط سالی کا دور تھا. ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی. ایک اونٹنی بھی تھی، مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی. حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا تھا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا. مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینے دودھ سے بھر گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر ہو کر کہتے ہیں پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بیٹے نے بھی جی بھر کر دودھ پیا. پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے. ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے. چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری. مکہ سے واپسی میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لیا، مگر اب وہ وہی گدھی تھی جو اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا. یعنی گدھی تو دور کی بات، کوئی گدھا بھی اس کی ٹکر کی رفتار نہیں لا سکا. حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا. جس علاقے میں یا جس فیملی سے ان کا تعلق تھا وہ بہت زیادہ قحط زدہ ہو گیا تھا. مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت تھی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی، یعنی اسی علاقے سے جب بکریاں چر کر واپس آتی جہاں قحط پڑا ہوا تھا، تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی یعنی پیٹ باہر کو آگئے ہوتے، پیٹ بھرے ہوئے ہوتے اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے. میاں بیوی خوب دودھ دھوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا. یعنی باقی آس پاس کی جتنی بھی فیملیز تھیں جو دوسرے بچوں کو لے کر آئی تھیں، ان کے پاس دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا. یوں اس خاندان کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے
اور مدت رضاعت پوری ہوئی، چنانچہ حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ چھڑا دیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ یہ عربوں کے ہاں یہ جو سسٹم تھا کہ یہ اپنے بچوں کو اپنے سے دور، اپنے شہر سے دور گاؤں وغیرہ میں بھیج دیتے تھے تاکہ دو چیزوں کا فائدہ بچوں کو پہنچے، پٹھے مضبوط ہو جائیں اور زبان ان کی خالص ہو جائے۔ ان دو چیزوں میں عربوں نے اپنے بچوں سے دوری تک کو بھی گوارا کیا، لیکن ان دونوں چیزوں کی اٹھان میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اگر اس میں سیکھیں کچھ چیزیں کہ بچپن ہی سے، یعنی دودھ پیتی عمر سے ہی بچے کی زبان ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں سے توتلی زبان میں بات کریں گے یا بہت بے جا لاڈ پیار کریں گے تو وہ بچوں کو دونوں اعتبار سے کمزور کر دیں گے، توتلی زبان بولنے کی وجہ سے زبان پر، اور بے جا لاڈ پیار کی وجہ سے پٹھوں میں کمزوری آ جاتی ہے۔ وہ پھر زندگی کی جو سردی اور گرمی ہوتی ہے نا، جو انسان کو جھیلنی پڑتی ہے آگے زندگی کے حالات کے حساب سے، کبھی ٹھنڈے حالات کبھی گرم حالات، وہ پھر بچے نہیں جھیل سکتے۔ اس اعتبار سے ہمیں اپنے بچوں کی بچپن ہی سے تربیت کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم ان سے بات کریں تو ایک پراپر لینگویج میں، یعنی خالص زبان میں بات کریں۔